يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ القاریہ، وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی۔ ملقاریہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی۔ وما ادراک ملقاریہ، اور تو کیا سمجھا کیا ہے وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی۔ یوم یکون الناس، جس دن ہو جائیں گے لوگ، کل فراش المبثوث، جیسے پتنگے بکھرے ہوئے۔ وتکون الجبال، اور ہو جائیں گے پہاڑ، جیسے رنگی ہوئی اون دھنی ہوئی۔ فاما من ثقلت موازینہ، سو جس کی بھاری ہوئی تولیں۔ فہو، تو وہ فی عیشت، رہے گا من مانے گزران میں، فی عیشت راضیہ۔ واما من خفت موازینہ، اور جس کی ہلکی ہوئی تولیں تو اس کا ٹھکانہ گڑھا ہے۔ اور تو کیا سمجھا وہ کیا ہے، آگ ہے دہکتی ہوئی۔ الہاکم التکاثر، غفلت میں رکھا تم کو بہتات کی حرص نے، یہاں تک کہ جا دیکھیں قبریں۔ کوئی نہیں آگے جان لوگے، پھر بھی کوئی نہیں آگے جان لوگے۔ کوئی نہیں اگر جانو تم یقین کر کے، بے شک تم کو دیکھنا ہے دوزخ، پھر دیکھنا ہے اس کو یقین کی آنکھ سے، پھر پوچھیں گے تم سے اس دن آرام کی حقیقت۔ پہلی صورت سورہ قاریہ ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جس کی 11 آیتیں ہیں۔ اس میں قیامت والے دن کا تذکرہ ہے۔ قیامت کا موضوع قرآن پاک میں بہت جگہوں پر اس کا تذکرہ ہے، بالخصوص آخری پاروں میں زیادہ تذکرہ ہے، کیونکہ مکی صورتیں جتنی بھی ہیں اس کے اندر آخرت کا تذکرہ زیادہ ہے۔ کہ ایک تو وہ وقت جو زمانہ ہے وہ ابتدائی زمانہ تھا جہاں ایمان اور یقین کی بنیاد پڑ رہی تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ آخرت کے منکر تھے، وہ مر جانے کے بعد دوبارہ زندگی کے قائل نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، جب یہ جسم ہڈی ہو جائے گا، اب ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو کون اس کو زندہ کرے گا؟ تو اس لیے قرآن پاک نے جو ہے جگہوں جگہوں پر ان کے دلیل کا بھی جواب دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وعظ کا اصول ہے، یعنی عقلی انداز میں بات نہ کی جائے بلکہ اپنی دعوت کی بات کو زیادہ سے زیادہ مؤثر پیرائے میں بار بار انداز بدل بدل کر دہرایا جائے، کیونکہ انسان کو اگر تو اشکال ہو عقل میں واقعتاً، تو وہ تو دلیل سے ختم ہو جاتا ہے، اس کے لیے تو دلیل کافی ہوتی ہے۔ لیکن انسان بڑی پیچیدہ مخلوق اللہ نے بنائی ہے کہ یہ بعض دفعہ عقل کے رنگ میں پیچھے اس کی نفس ہوتا ہے، طبع ہوتی ہے، طبیعت ہوتی ہے، وہ اصل میں مان کے نہیں دے رہی ہوتی۔ عقل کو اس نے آگے رکھا ہوتا ہے، آرگومنٹ کو، ریزن کو، یہ سب چیزوں کو اس نے آگے ایک اپنے سیف سائڈ کے لیے رکھا ہوتا ہے، ورنہ اصل میں پیچھے سے انسان کی خواہش ہوتی ہے، خواہش پرستی ہوتی ہے،
جو اس کو مان کے نہیں دے رہی ہوتی. تو آخرت کا انکار عقلاً بھی ہو سکتا تھا جیسے وہ لوگ کہتے تھے، لیکن اصل بات ان کی یہ تھی کہ ہمیں جواب داری نہ کرنی پڑے. جیسے کبوتر کو دیکھ کے بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کرتا ہے، تو یہ اس کوئی عقلی ریزن نہیں ہے اس کی، یہ اس کا ایک طبی خوف ہے جس کو وہ ختم کرنے کے لیے آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو مشرکین مکہ بھی کچھ ایسی کیفیت میں تھے کہ وہ آخرت کا انکار کیا کرتے تھے مگر بغیر کسی دلیل کے. تو دونوں طریقوں سے جواب دیا، دلیل بھی دیتے تھے تو دلیل کا جواب اللہ نے دلیل سے دیا ہے، اور دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ دیکھو تم شروع سے نہیں تھے، تمہیں اس نے پیدا کیا. کہاں سے پیدا کیا؟ ایک نطفے سے پیدا کیا، پانی کے قطرے سے پیدا کیا. تو جو پانی کے قطرے سے اتنا خوبصورت انسان بنا سکتا ہے، کیا وہ دوبارہ مٹی کے ذرے سے اس جیسا انسان نہیں بنا سکتا؟ بلائے گا. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم. وہ بہت زبردست قسم کا تخلیق کار ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور اس کا علم بھی مکمل ہے. یہ نہیں ہے کہ بعد میں اس کا ڈیزائن ٹوٹ جائے گا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں نے پہلے کیسے انسان کو ڈیزائن کیا تھا، کوئی بائی چانس ہو گیا تھا. نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل اسی طریقے سے دوبارہ انسان ڈیزائن ہوگا، بنے گا. تو یہ دوسری تو جواب، یہ عقلی جواب عقل سے دیا ہے، عقلی دلیل سے دیا ہے. لیکن دوسری چیز جو تھی کہ بغیر وجہ کے نہ ماننا آخرت کو، تو وہ ہوتی ہے خواہش. انسان فرار اختیار کرتا ہے، خواہش کی وجہ سے حقائق سے آنکھیں بند کرنا چاہتا ہے کہ مجھے کوئی حقیقت ماننی نہ پڑے جس کی وجہ سے میری زندگی میں تلخی نہ پیدا ہو جائے. میں جس ڈگر پر زندگی گزار رہا ہوں اس ڈگر پر میری ڈگر خراب نہ ہو جائے. اس لیے بہت سے لوگ ان کے سامنے موت کا تذکرہ کرتے ہیں، نہ کرو یار، میری طبیعت گھبراتی ہے. بھائی طبیعت گھبرائے نہ گھبرائے، موت تو آنا ہی آنا ہے. طبیعت آپ چاہے مرضی گھبرائے لیں تو اسرائیل تھوڑی چھوڑے گا آپ کو. تو قرآن پاک نے وعظ کے اس اصول کو سامنے رکھا ہے کہ ایک چیز کو بار بار دہرایا جائے. جب بار بار دہرایا جائے گا تو وہ پھر طبیعت کا حصہ بن جائے گی. عقلی استدلال کا جواب بھی ہو گیا، اور طبعی جو آخرت سے بعد ہے یا انکار ہے اس کا جواب جو ہے اس طریقے سے ہے. تو پہلی سورہ سورہ قاریہ ہے، اس میں قرآن پاک کا جو قیامت کا تذکرہ ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی، یعنی ایسے زوردار دھماکے دار قسم کی آواز ہوگی قیامت کی کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور میں قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. یعنی گویا کہ اس کائنات میں سب سے بڑا حادثہ وہی ہوگا، باقی سب حادثات سب اس کے سامنے کوئی حادثہ نہیں ہے. ایٹم بم پھٹ جائے یا ہائیڈروجن پھٹ جائے یا اس سے 10 گنا 20 گنا 40 گنا بلکہ کروڑ گنا بھی زیادہ بڑا آپ دھماکہ کر لیں تو وہ دھماکہ نہیں ہے جو قیامت کے دن ہونے جا رہا. اس لیے اس کو قرآن جتنے بھی الفاظ دے وہ کم ہے، کہ اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے، اس کی ہولناکی اس قدر زیادہ ہے قیامت کے دن کی کہ لفظ چھوٹے پڑ جاتے ہیں، لفظ تھوڑے پڑ جاتے ہیں، وہ دن بہت بڑا ہے. القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی. ملقاریہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ یہ بھی ایک انداز ہے کہ پھر متوجہ کیا کہ تم نے ایک لفظ تو سن لیا قاریہ، لیکن اس کی حقیقت یا اس کی شدت کا اندازہ تمہیں نہیں ہے. وما ادراک ما القاریہ، بالکل تمہیں اندازہ نہیں کہ وہ کیا ہے. اب دیکھو اس کے شدت کے اندازے کے لیے تھوڑے مناظر قرآن پاک نے دکھائے ہیں. ایک منظر یہ ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ لوگ اس دن ایسے ہوں گے جیسے پتنگے بکھرے ہوئے. یعنی پتنگے کسی ترتیب میں نہیں آ رہے ہوتے بلکہ بے ہنگم طریقے سے وہ شمع پر گر رہے ہوتے ہیں یا اڑ رہے ہوتے ہیں. پھر رات کو ساری رات وہ جو ہے وہ لائٹ پر، روشنی پر پڑتے رہتے، گرتے رہتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ صبح کے وقت میں اوندے منہ پڑے ہوتے ہیں. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، یعنی انسان اس حالت میں ہوگا. ابھی بھی کبھی کبھی جو ہے اس کا منظر اللہ معاف فرمائے دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں کہیں یہ لاوا پھٹتا ہے یا اس قسم کی کیفیت ہوتی ہے یا زلزلہ سیلاب آتا ہے تو وہاں انسانوں کی جو تصویریں بعد میں دیکھی جاتی ہیں تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ تقریباً اکثر و بیشتر اوندے منہ پڑے ہوتے ہیں. اور ایسے ہی ہوتا ہے جیسے رات کو صبح اٹھ کے انسان دیکھتا ہے تو پتنگے جیسے پڑے ہوتے ہیں، اس قسم کا منظر ہوتا ہے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ جو ہیں یہ روئی کے گالوں کی طرح، رنگی ہوئی روئی جیسے دھنی جاتی ہے تو ایک ایک ریزہ ریزہ اس کا ریشہ ریشہ بکھر جاتا ہے. تو پہاڑ اتنے مضبوط کہ جن کی مضبوطیوں کو دیکھ کر جو ہے وہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کبھی یہ بھی ٹوٹیں گے. ہاں ٹوٹیں گے، صرف ٹوٹیں گے نہیں
بلکہ بکھر جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ذرہ ذرہ ان کا اڑے گا. اور صرف بکھرنا تو زمین پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اتنے چھوٹے پیمانے پہ جا کر گویا کہ یہ ان کی ٹوٹ پھوٹ ہوگی، اتنے باریک پیمانے پر کہ اڑنے لگیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر اس دن آگے کیا ہوگا کہ قیامت کے دن جب ہے میزان عمل رکھی جائے گی، اس میں تول دیکھی جائے گی کہ کس انسان کے عمل بھاری نکل آئے. یعنی نیکیاں اور بدی آپس میں برابر کی جائے گی، تولی جائے گی. اگر تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو آدمی کامیاب ہو گیا، اور اگر نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، اس کے ہلکا پڑ گیا، تو پھر اس کے لیے بیچارے کے لیے ناکامی ہے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے یہ گڑھا ہے. یہاں یہ ایک بات ذہن میں یہ بھی رکھنی چاہیے کہ قرآن پاک نے قیامت والے دن عمل کی گنتی پر زیادہ زور نہیں دیا کہ کاؤنٹنگ ہوگی کتنے عمل کر کے لائے ہو، بلکہ فرمایا کہ وزن ہوگا اس کا. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، قیامت کے دن عمل کا وزن حق ہے، ہوگا. تو وزن جو ہے وہ کیفیات کے اعتبار سے ہوتا ہے. کسی عمل کی ظاہری صورت تو ایک ہی ہے، ظہر کی 4 رکعت نماز سارے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن ایک آدمی نے کس اخلاص کے ساتھ پڑھی ہے، کس دھیان کے ساتھ پڑھی ہے، کس توجہ کے ساتھ پڑھی ہے، اور کن صفات کے ساتھ وہ نماز پڑھی ہے. یہ نماز اور دوسرے آدمی کی جو بے دھیانی کی نماز ہے اور بغیر کسی کیفیت کے، بغیر کسی صفات کی نماز ہے، وہ برابر نہیں ہو سکتی. بلکہ وہ نماز کہیں بلند ہے اور یہ اس سے ہلکی ہے. اسی لیے تو کہا نا کہ لوہے کا، سونے کا ایک ذرہ لوہے کے من پہ بھاری، عارف کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری. نبی کی ذات ایک سجدہ کرے، نبی پوری کائنات مل کر اس کے مقابلے میں عبادت کرے، تو نبی کا ایک سجدہ زیادہ قیمتی ہوتا ہے، زیادہ وزندار ہوتا ہے. تو وہ وزن کس وجہ سے آیا؟ وہ وزن آیا صفات کی وجہ سے، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ کا تعلق ہوتا ہے، جو معرفت ان کو حاصل ہوتی ہے، جو اللہ کا تقوی اور خوف ڈر حاصل ہوتا ہے، وہ دوسروں کو نہیں ہو سکتا. اسی حضور نے فرمایا نا اعرفکم باللہ، مجھے تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت حاصل ہے. وہ اخشاکم للہ، میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. وہ اتقاکم، اللہ سے سب سے زیادہ میں اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونے والا ہوں. تو ان صفات کے ساتھ جو سجدہ ہوگا اس کی بات ہی کچھ اور ہے. تو اس سے سبق یہ ہمیں ملتا ہے، کرنے کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے عمل کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس کے وزن میں بھی اضافہ سوچتے رہنا چاہیے آدمی کو. اس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ میں نے عمل کتنی صفات کے ساتھ کیا. آگے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ گڑھا ہے، اور گڑھا کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے. یعنی یہ بھی ایک انداز بلاغت ہے کہ جب آدمی کسی چیز کی تعریف کرنے سے نہیں کر پا رہا ہوتا، الفاظ اس کے لیے مناسب نہیں مل رہے ہوتے، تو اس کی تعریف کے لیے وہی لفظ دوبارہ ریپیٹ کر دیا جاتا ہے. یعنی سادہ سا لفظ ہی کہہ دیا جاتا ہے. جیسے ایک بہت مثال ہے کہ جناب ہم کہتے ہیں کہ جو ہے نا، اگرچہ ایک بہت ہمارے عرف کے لحاظ سے ایک مثال ہے کہ لاہور لاہور ہے، یہ ایک جملہ بولا جاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یعنی اس کی ہم میں کوئی مثال نہیں مل رہی کہ ہم کہ لاہور فلاں کے ساتھ ہے، فلاں کے ساتھ ہے، فلاں کے ساتھ ہے. تو اس کو بیان کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے کوئی اور مناسب لفظ نہیں، بس یہی ہے. یعنی اپنی مثال آپ ہے، گویا کہ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جاتا ہے. تو قرآن پاک بھی یہ کہتا ہے کہ وہ گڑھا کیا ہے. یعنی ہمیں تمہیں اس کی حقیقت سمجھائیں کہ وہ آگ جو جہنم کی ہے اس کی کیا کیفیت ہے، کتنی وہ سخت ہے. بس یوں سمجھو نار حامیہ، وہ آگ ہے اور بڑی سخت ہے. بس یعنی اس سے آگے تم یہاں دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے سمجھ ہی نہیں سکتے. یعنی گویا کہ وہ آگ ہے جو گرم ہے بہت، اور یہ دنیا کی آگ اس کے مقابلے میں یہ تو ٹھنڈ ہے. یعنی اگر جہنم میں سے جہنمی کو نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو کہتے اس کو نیند آ جائے گی، اتنی شدت ہے اس آگ کے اندر. اگر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے، اتنا نیچے لے آئیں تو اس کو نیند آ جائے، سکون آ جائے اس کو. اگلی صورت الہاکم التکاثر ہے. اس صورت کا ایک پس منظر بھی ہے اور ویسے الفاظ عام بھی ہیں. پس منظر یہ تھا کہ 2 قبیلوں نے آپس میں فخر و مباحثت شروع کر دی، مقابلہ کہ تم بڑے یا ہم بڑے. پھر انہوں نے
حتیٰ کہ کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچی کہ تمہارے قبیلے کے پاس یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ بالآخر ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمارے قبیلے کے لوگ زیادہ جنگ میں مارے گئے، ہماری جو تعداد ہے مقتولین کی وہ زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہماری زیادہ ہے، تو انہوں نے کہا چلو قبریں جال کے گن لیتے ہیں، تو قبروں تک پہنچ گئے جا کر۔ تو اس کو بیان فرمایا، لیکن الفاظ عام ہیں، الفاظ ہمارے لیے بھی ہیں، قیامت تک آنے والے انسان کے لیے ہیں۔ اگرچہ قرآن پاک میں شان نزول یا پس منظر کسی صورت کا وہ خاص واقعہ بن جاتا ہے، وجہ کوئی بھی بن جاتا ہے، لیکن جو بات ہوتی ہے وہ سب کے کام آ جاتی ہے۔ الہاکم التکاثر، فرمایا کہ تمہیں غفلت میں ڈال دیا بہتات کی حرص نے، یعنی آدمی کی اس دنیا میں آتا ہے، آدمی کس لیے آتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتا ہے، مال کمانے کے لیے، مکان بنانے کے لیے، اولاد بہت زیادہ بنانے کے لیے، خاندان بنانے کے لیے نہیں آتا۔ یہ تو سب ذرائع ہیں، یہ تو ضرورت ہے ہماری، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن مقصد زندگی یہ نہیں ہے۔ مقصد زندگی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو لیکن عملاً ہوتا یہ ہے کہ آدمی ان ضرورتوں میں اتنا مشغول ہوتا ہے، اتنا مشغول ہوتا ہے کہ اصل مقصد زندگی سے غافل ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ پھر وقت آتا ہے زرتم المقابر، کہ قبر تک جب پہنچتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے اوف یہ کیا کر کے آ گیا۔ ساری زندگی میں نے اپنا 60 سال کی مجھے اگر زندگی ملی، 70 سال کی، تو 20-30 سال تو میں نے سو کے گزار دی، ایک تہائی۔ پھر اس کے بعد کچھ بچپن میں کھیل کود میں گزار دی، پھر اس کے بعد میرے پاس 20 ایک سال کو وقت بچا تھا، تو وہ سارا تو میں نے کمانے میں، لوہے، لکڑی، گارے، مٹی، ان چیزوں میں لگا دیا۔ اپنے لیے جو اصل جگہ تھی آخرت کی، وہاں کے لیے تو کچھ کمایا نہیں ہے۔ تو پھر اس کی غفلت کی آنکھ کھلتی ہے، لیکن جب یہ وقت آتا ہے تو پھر کھلنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس وقت آدمی یہ کہتا ہے کہ کاش مجھے اب مہلت دے دی جائے، فاصدق واکن من الصالحین، میں کچھ صدقہ کر لوں گا اور میں نیک بن جاؤں گا، بالکل اب آئندہ کے لیے میں بڑی بزرگانہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، بس مجھے مہلت دے دی جائے۔ فرمایا یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، لیکن جب وقت آتا ہے تو پھر 1 منٹ کی تاخیر بھی نہیں ہوگی۔ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے غفلت میں ڈال دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچے۔ کلا سوف تعلمون، فرمایا کہ اب آگے پتہ تو آگے چلے گا، آگے پتہ چلے گا کہ اب حقیقت حال کیا ہے۔ یہاں دنیا میں انبیاء علیہ السلام نے بتایا، ان کے نائبین جو لوگ ہیں، نائب، انہوں نے بتایا، لیکن ہمیں سمجھ میں نہ آیا۔ ثم کلا سوف تعلمون، اب اور آگے چلو گے اور زیادہ آگے پتہ چلے گا۔ قبر میں کچھ پتہ چلے گا، بلکہ موت آج سے ہی پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ فرشتے اگر اچھے آئے تو اچھائی کا پتہ، اگر برے فرشتے آنا شروع ہوئے تو سب پتہ چلے گا۔ پھر قبر کے بعد آگے حشر ہے، وہاں تو پھر اور بھی پتہ چلے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، حشر کے میدان میں پھر سب حقیقتیں پوری طرح کھل جائیں گی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ کہا، پل صراط کا کہا، حساب کتاب کا کہا، جزا و سزا کا کہا، یہ سب چیزیں کھل جائیں گی، کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہے گی۔ دنیا میں تو آدمی کہتا ہے مجھے دلیل دو، میں مانوں گا تب جب تم مجھے قائل کر لو گے، اس کے بغیر میں نہیں مانتا۔ لیکن وہاں تو مشاہدہ ہے، آیاں رانچے بیاں، جو صورت چیز خود واضح ہو جائے اس کو آدمی کیا بیان کرے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، فرمایا کہ اب تمہیں علم یقین حاصل ہوگا۔ لترون الجحیم، کیونکہ اب جہنم آنکھوں کے سامنے آ گئی، اب اس کے بعد کیا رہ گیا؟ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم نے جب آنکھ سے، اپنی آنکھ، سر کی آنکھ سے اس کو دیکھا، تو اب دیکھنے کے بعد تو گویا کہ یقین کا ایک اعلیٰ درجہ حاصل ہو گیا۔ 3 قسم کا علم ہوتا ہے ویسے دنیا میں، کہا جاتا ہے، ایک علم الیقین ہے، ایک عین الیقین ہے، ایک حق الیقین ہے۔ علم الیقین یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کام ایسا ہے۔ مثلا ہم نے کسی کو آگ میں جلتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ہمیں اتنا یقین ہے انوائرمنٹ سے، سیاق و سباق سے، واقعات سے، آگ کی تپش سے، انسان کے جسم کی ساخت سے، ہم یہ اس بات کو کنفرم کر لیتے ہیں کہ انسان کو آگ جلا دیتی ہے۔ اگر آدمی ہاتھ ڈال دے چولہے کے اندر تو اس سے ہاتھ جل جائے گا، یہ ہمارا علم الیقین ہے۔ اور اس سے اگلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو دیکھا، ہمارے سامنے مشاہدہ ہوا کہ کسی آدمی کا ہاتھ بیچارے کے چولہے میں گیا اور وہ جل کر جھلس گیا، تو یہ ہمیں عین الیقین ہو گیا، یعنی آنکھ نے دیکھا۔ پہلے علم نے سوچا، سوچ کر یقین پیدا کیا، اب آنکھ نے دیکھ کر اسے یقین پیدا کیا، لیکن اپنے اوپر نہیں بیتا۔ پھر اس سے آگے ایک درجہ ہوتا ہے حق الیقین، وہ انسان کے اپنے اوپر بیتتی ہے۔ جب اگر خدا نخواستہ اپنا ہاتھ آگ میں چلا جائے تو اس صورت میں جو اس کو آگ کے جلانے کا یقین ہو رہا ہے، یہ حق الیقین ہے۔ تو کافروں کو تو خیر یہ حق الیقین بھی ہوگا جہنم کا، لیکن عام لوگوں کو
کم سے کم عین الیقین تو ہوگا، علم الیقین بھی ہو جائے گا اور عین الیقین بھی ہو جائے گا۔ یہی وہ یقین کی سطح ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی حاصل کرنے والوں نے حاصل کی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے ان حقائق کا، اس کے بعد پھر جو ان کے حواریین متبعین ہوتے ہیں، صحابہ کرام ہوتے ہیں، ان کو ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے صحابہ فرمایا کرتے تھے کأنی ارا عرش الرحمن باردا، کہ مجھے اللہ کا عرش ایسے بالکل سامنے دکھائی دیتا۔ اور یہی فرمایا کہ الاحسان، جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ کہ احسان کیا ہے، ایک اردو کا احسان ہے کہ عربی کا احسان ہے؟ تو فرمایا کہ احسان یہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو۔ دنیا میں گویا کہ انسان دیکھتا ہے، آخرت میں حقیقت میں دیکھے گا۔ تو دنیا میں جہنم گویا کہ دکھائی دے گی، ہمیں خواب میں دکھائی دے سکتی ہے، لیکن ظاہر کی آنکھ سے دکھائی نہیں دے سکتی، لیکن اس کا یقین البتہ ہم کر سکتے ہیں، اور وہ یقین اس حد تک پہنچ جائے گا کہ گویا دیکھ رہے ہیں ہم۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، فرمایا کہ پھر تم سے سوال ہوگا آرام کی حقیقت کے بارے میں اور نعمتوں کے بارے میں، کہ تم نے دنیا میں نے تمہیں کیا کیا دیا تھا اور اس میں کیا کر کے آئے ہو۔ قیامت کے دن کے مختلف سوالات ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، 4 سوالات ہوں گے، اور جوانی کہاں گزار کے آئے، مال کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا، عمر کہاں بتائی، اور علم پر عمل کتنا کیا، یہ سوالات ہوں گے۔ تو یہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ یقین تو خیر وہ ہوگا، عین الیقین تو وہ ہوگا جب آدمی سر کی آنکھ سے دیکھے چیز کو۔ وہ یہ تھا کہ انہوں نے اتنا اپنا اعتماد اور ایمان بھی اتنا بڑھایا تھا گویا کہ دیکھ رہے ہیں۔ جیسے آدمی کو کسی چیز کو دیکھ کر یقین آتا ہے، اس حد تک ہو گیا۔ اس کی آسان مثال ہے کہ آگ والی، ہم نے اگرچہ کسی کو جلتے ہوئے نہیں دیکھا ہو، لیکن ہمیں یہ پورا یقین ہوتا ہے کہ جلا دے گی۔ ان کو بھی یہ تھا کہ نماز چھوڑنے پر عذاب جو ہے نا، یہ ہم تو کہتے ہیں پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، دل میں ایک چور ہوتا ہے وہ کہتا ہے پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا۔ یہ یقین کون سی مثال ہوئی، یہ اس سے ہٹ کر یہ ایمان اتنی سطح پہ بڑھتے بڑھتے پہنچ جاتا ہے کہ وہ یقین کہ ان میں سے کوئی درجہ بھی لے لیتا، چاہے علم الیقین کا ہو چاہے عین الیقین کا ہو، لیتا اس کی مطلب وہ نیچر قریب ہوتی، سیم تو نہیں ہوتی۔ سیم تو ہوگی تو پھر تو ایمان بالغیب نہیں رہے گا۔ اصل تو ایمان بالغیب ہے کہ اپنی آنکھوں پر ایمان نہ ہو، بلکہ آنکھوں کے بنانے والے کی بات پر آنکھوں سے بڑھ کر اصل تو یہ وہ اس قدر ہو جاتا تھا کہ ان کو گویا کہ دیکھا۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو کشف الغطاء ومزدت یقینا، اگر پردہ غیب کا ہٹ بھی جائے تو میرے یقین میں کوئی خاص اضافہ نہیں، ایسا ہے ویسے ہے۔ جی جی